اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، انسانوں کو اللہ رب العزت نے فہم و شعور دیا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی دنیاوی ایجادات کیں، دنیا ترقی کی منازل طے کرتی آئی ہے، آج بھی مختلف چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں اور قیامت تک نہ معلوم کیا کیا چیز اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل سے انسان بنائے گا۔ جیسے ہی کوئی نئی چیز بنتی ہے، ایجاد ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات تو اس کے دنیا سے متعلق ہوتے ہیں کہ دنیاوی حوالے سے کوئی بھی چیز جو انسان کی بنائی ہوئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے۔ جتنی بھی ایجادات آج تک ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، غور کریں تو انسان سمجھتا ہے کہ ان کا بہت فائدہ ہے، لوگ عمومی طور پر ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ، جیسا کہ انسان نے اپنے دفاع کے لیے اسلحہ ایجاد کیا، بارود اور ایٹم بم تک بنایا، لیکن اسی اسلحے سے دیگر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ آج دنیا میں آپ غور کریں تو بہت سے لوگ اسی اسلحے کے استعمال کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کے ملک تباہ کر دیے گئے۔ ایٹم بم بھی گرا کر پورا خطہ جو ہے اس کو صدیوں تک کے لیے آفت زدہ بنا دیا گیا، آج تک اس کے اثرات دنیا محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں، موبائل ایک بہت بڑی ایجاد تھی، اس نے دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا، لوگ اس کے فوائد اور نقصانات پر بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اس کے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے اگر چھری بھی بنائی ہے نا، چھری بھی جو عام روزمرہ اس کے استعمال میں سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کا بھی منفی اور غلط استعمال ہوا ہے، بہت سے لوگ اس چھری سے بھی لوگوں نے قتل کیے ہیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جہاں دنیاوی طور پر کچھ نقصانات ہوتے ہیں اور ان پر بات ہوتی ہے، وہاں دینی طور پر بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ایجاد کی گئی ہے وہ فی نفس ہی شرعاً درست ہے یا نہیں۔ مطلب ایک چیز بنائی گئی ہے، کیا اس کو استعمال کرنا اور اس کو بنانا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا کیا شرعاً جائز بھی ہے کہ نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں جو فی نفس ہی حرام تھیں، آج بھی لوگ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، جیسے حرام چیزوں سے کوئی مرکب بنا لینا، کوئی چیز بنا لینا، حتیٰ کہ انسانوں کی جو افزائش ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں غلط طور پر ایجاد کی گئیں جن کا استعمال علماء نے غلط اور حرام قرار دیا۔ اسی طرح دنیا کے مختلف خطوں میں جو ایجادات ہوتی ہیں شرعی طور پر ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً تو جائز ہوتی، فی نفس ہی ان میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، جیسے چھری ہے، بندوق ہے، رائفل ہے، اپنے دفاع کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو بالکل درست ہے، شریعت اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی، لیکن ان کے غلط استعمال پر ضرور بات ہوگی کہ اس طرح اگر اسے استعمال کیا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو آج کے دور میں ایک بہت بڑی ایجاد، تہلکہ خیز، جس نے پوری دنیا کو یکسر بدلنا شروع کر دیا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کو AI کہتے ہیں۔ اس کی ایجاد کے بعد اب وہ گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے، بچہ بچہ اس سے واقف ہے اور اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے جہاں دنیاوی طور پر بہت سے نقصانات ہیں، شرعاً بھی اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ فی نفس ہی اس ایجاد میں کوئی مسئلہ نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کمپیوٹر میں کچھ معلومات ڈال کے یا اس کو دے کے، اس کو سکھا کے اسے اس قابل کرنا کہ وہ کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر کچھ نتائج نکالے، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی بنا پر بہت سے سافٹ ویئر بنے ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی کمپنیاں آج کام کر رہی ہیں، بہت سی پروڈکٹس ان سے بن رہی ہیں۔ فی نفس ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کے استعمال میں بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ اگر اس طریقے سے انہیں استعمال کیا جائے تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے۔ دنیاوی طور پر بھی نقصانات اس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے فلاں 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 نقصانات۔ مثال کے طور پر، اب میں شرعی طور پر ابھی بات نہیں کر رہا، ابھی دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ترقی کر رہی ہے، انسان کا اپنا دماغ جو ہے وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے دماغ سے تو اب کام ہی نہیں لیتا۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جب ابھی موبائل عام نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے پاس تھے، تو جتنے بھی رشتہ داروں کے پاس، جتنے بھی دوستوں کے پاس جو نمبر ہوتے تھے وہ ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے، فلاں کا فلاں نمبر، فلاں کا فلاں
فلاں نمبر، فلاں کا فلاں نمبر. لیکن جب موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، زیادہ عام ہو گیا، موبائل کے اندر نمبر فیڈ ہونے لگے، تو ہم نے اپنے دماغ کا استعمال محدود کر دیا. بھی نمبر موبائل میں جو فیڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ بسا اوقات ہمیں اپنے گھر کے اور قریبی عزیزوں کے بھی نمبر زبانی یاد نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے موبائل کھولنا ہے اور اس میں سے ہم نے سرچ کرنا ہے اور سامنے آ جانا ہے اور ہمیں اس کو ڈائل کر لینا ہے. ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت. ایسے ہی یہ تو ایک مثال ہے، ایسے ہی بہت ساری. اب مثال کے طور پر ہم بچپن میں تھے، ابھی بھی بچے ٹیبلز یاد کرتے ہیں نا، ٹیبلز، پہاڑے جن کو کہتے ہیں، پہاڑے وہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور ایک ریاضی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے دل دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے اور ساری زندگی کام دیتا ہے. لیکن ابھی جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر انحصار کم ہو رہا ہے. اب لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوا کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیلکولیٹر نکالنا ہے موبائل سے اور ضرب تقسیم کر لینی ہے، ہمیں پہاڑے یاد کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ ایک دو مثالیں ہیں. ایسے کرتے کرتے ہمارا دماغ جو ہے محدود سے محدود ہوتا چلا جائے، کیونکہ ہم ان سے کام نہیں لیں گے. اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، یہ خصوصاً ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے اس طرح ڈیزائن ہوئے ہیں کہ ان کو جتنا آپ استعمال کریں گے ان میں ترقی اور خوبی آئے گی، وسعت آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو کتابیں یاد کر لی ہیں تو آپ کا دماغ بھر گیا ہے، اب مزید تو آپ یاد کریں گے تو پھر جگہ ہی کوئی نہیں، یا تو پرانا ڈیلیٹ کریں گے، اس کو رکھ لیں گے. یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی میموری ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں. اگر آپ 10 کتابیں یاد کریں گے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ 100 کتابوں جتنا زیادہ وسیع ہو جائے گا. اب 100 کتابیں یاد کریں گے، 1000 کتابوں جتنا زیادہ وسیع ہو جائے. جتنا آپ اس کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اس میں وسعت اور اس میں ترقی دیتا چلا جائے گا. تو جتنا زیادہ استعمال کریں گے بڑا ہو جائے گا، مفید ہوگا. جتنا کم استعمال کریں گے سکڑ جائے گا. یہ ایک دنیاوی نقصان ہے. پہلے ہم جب ابھی موبائل پہ اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی، ہم جاتے تھے، راستہ پوچھتے تھے ایک دو دفعہ کسی راستے سے، اس کو یاد رکھتے تھے کیونکہ ہم نے دوبارہ بھی گزرنا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ راستہ کیسے کیسے جاتا ہے. خصوصاً جو گنجان آباد شہر ہوتے ہیں، وہاں شہروں کے اندر راستہ تلاش کرنا مشکل. اب جیسے جیسے گوگل میپ سے ہم نے رہنمائی لینا حاصل کی اور اس پر ہمارا انحصار بڑھا، تو اب یہ حالت ہوگی کہ ہم گوگل میپ کھول لیتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. بس اوقات ہمیں غلط راستے پہ بھی لے جاتا ہے، ہم پھنس بھی جاتے ہیں. لیکن اس کے استعمال سے جو فائدہ ہمیں حاصل وہ تو ہوا ہی ہے کہ اکثر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ راستہ آگے سے بند ہے، رش ہے، تو گوگل میپ ہمیں بتاتا ہے کہ آگے رش ہے، آپ اس راستے پہ چلے جائیں، یہ راستہ شارٹ کٹ ہے. فائدہ ہے. لیکن اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ہمیں راستے اب یاد نہیں، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اگر گوگل میپ بند ہو جائے تو ہم پھنس کے رہ جائیں بہت ساری جگہوں پر. تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی زیادہ ان کے اندر وسعت اور خوبی آئے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. جتنا آپ نے کم سماعت خراب ہوتی نا، آپ کی کسی کی سماعت خراب ہو تو ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کانوں میں وہ آلہ لگا کر اس میں کوئی چیز سنیں. جتنا زیادہ سنیں گے آپ کی سماعت جو ہے نا وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. ایسا نہیں کہ آپ جتنا زیادہ سنیں گے تو آپ کے کام جو ہے نا، کان اتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی کم ہوتی چلی جائے گی اور ایک عرصے بعد آپ سننا بند ہو جائے. جتنا زیادہ سنیں گے اس سے آپ کی صلاحیت سننے کی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ جائیں، کم کر دیں. تو یہ ایک دنیاوی اس میں ایک خرابی ہے کہ آپ جتنا زیادہ انحصار کریں گے، حتیٰ کہ اب تو جو سائنسدان ہیں باقاعدہ، بلکہ جو بچوں کے امراض کے ماہرین ہیں، وہ روک رہے ہیں کہ بھئی بچوں کو اے آئی سے دور کر دو، ورنہ تمہارے بچے بڑے ہو کر بالکل بدھو رہ جائیں گے، ان کا دماغ سکڑ جائے گا، یہ تو دماغ سے کام ہی نہیں لیں گے کبھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے پکی پکائی ہمیں مل جانی.